پھر مرزا جی نے جو کہا ہے وہ پچھتاتے اس طرح تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں حضرت مریم پچھتاتی تھی جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کر آیا. لطف کی بات دیکھو, مرزا جی نے مثال بھی وہ دی جو مثال کسی بھی طرح فٹ نہیں ہوتی. مریم پچھتاتی تھی. مریم, آج تک مفسرین میں ایک شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس نے کہا مریم نے جو بات کی, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں ذرا بات کو. یہ سورہ مریم ہے. اس سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے کس طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. یہ پچھتانا نہیں ہے. مرزا جی خیر تو بس مرزا جی کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ لولے لنگڑے آگے اندھے بہرے مقلدین بیٹھے میں کون پلٹ کے پوچھے گا. یہ وہ وقت ہے جب سیدہ مریم کو حمل کی تکلیف ہو رہی ہے آخری. یہ وہ وقت ہے. اس وقت میں ان کی زبان سے کلمات نکلے. کس وجہ سے؟ کہ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ میں بچے کے لیے کیا جواب دوں گی کہ یہ بچہ پیدا کیسے ہو. سنو ذرا بات. اچھا, مرزا جی کہتے ہیں جن کے پاس جبرائیل خوشخبری لے کر آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا, سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں. جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا, اللہ کی بشارت دیکھ لیا, اب اس کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ بتائیں. اب کوئی مرزا جی سے پوچھا ہے, مرزا جی وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے سامنے جب فرشتے نے بچے کی بشارت دی, وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بانجھ ہوں, میں اور میرا شوہر بوڑھا ہے, تو ہمارے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ فرشتے کو سامنے نہیں دیکھ رہی ہے کیا؟ اچھا چلے اسے چھوڑیں. مریم نے جب کہا اس سے مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, نہ میں بدکار ہوں, نہ مجھے آج تک کسی انسان نے آج تک ہاتھ لگایا, تو جب بھی تو مریم سامنے فرشتے کو ہی دیکھ رہی ہیں. پتہ نہیں مرزا جی کہاں کی مارتے رہتے. مرزا جی کے منہ کو واہ مرزا صاحب نے دلائل دی. سنو ذرا بات. اللہ کی بشارت دیکھیں. اب اس کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ بتائیں. شاہ جی نے بولا نہیں. شاہ جی بولے گا نہیں, ہمارے سامنے آپ بولے گا بتائیں, ہم آپ کو بتاتے. مرزا جی نے بولا اچھا. اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا. وہ حمل ان کے اس کے بعد ٹھہر گیا. سنو ذرا بات. اور کیا ہوا اس کے بعد ان کا حمل ٹھہر گیا. اور سنو ذرا بات کو. آیت نمبر ہے یہ 23. اور سنو آپ حیران رہ جاؤ گے, یہ مرزا جی ہیں چو ہمیں سورہ مریم پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 22 پڑھ رہا ہوں میں آپ کے آگے. کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ کیا تھی مرزا جی نے جو بتایا, آیت 23 تھی. میں آپ کے آگے آیت 22 پڑھ رہا ہوں. فَحَمَلَتْهُ پہلا لفظی کیا ہے؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قِصِيًّا. بس اسے حمل ہو گیا اور مریم اسے لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. حمل اس کے بعد ہوا ہے پہلے ہوا؟ قرآن نہیں بتایا ہے. اس جملے سے پہلے حمل والا معاملہ ہوا. مرزا جی کا کام دیکھو. ان کو حمل ٹھہر گیا, وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی اور وہ کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. مر کے یہ کیا ہے کمال مرزا جی. کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی ہے, نسیہ منسیہ ہو چکی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. یا لیتنی مت قبل ھذا, ہائے خرابی کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی, مر کے مٹی ہو گئی ہوتی. ایسا بدتمیز, ایسا جنگلی آدمی ہے یہ. یقین کریں آپ, مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس کے اندھے مقلدین کے اوپر. اسے سنتے بھی کیسا جنگلی ہے یہ. آپ اندازہ کریں آیت میں کوئی کنایا اشارے میں بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی یہ بنتے ہوں میں مٹی ہو چکی ہوگی. کیسا بے ادب گستاخ آدمی ہے آپ اندازہ کرو. یہ اپنے باپ کے لیے کبھی ایسا نہیں بولے گا, یہ اپنی ماں کے لیے کبھی ایسا نہیں بولے گا, یہ کبھی حسین کے لیے ایسا نہیں بولے گا, کبھی حسن کے لیے, کبھی علی کے لیے ایسا نہیں بولے گا. یہ بے شرم ترین آدمی سیدہ مریم کا ذکر آ رہا ہے, بے غیرت بے شرم کہہ رہا ہے میں کہ کاش میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. یہ کس لفظ کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ جبکہ آیت میں لفظ ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ آیت ختم. ہائے خرابی, ہائے شامت, ہائے
کہ متو قبلو یا لیتنی، ہائے میری شامت، ہائے افسوس مجھ، متو قبلہ ہاذا، متو مر چکی ہوتی، قبلہ ہاذا اس سے پہلے، وکنتو یا میں ہو گئی ہوتی، نسیم منسیا بھولی بسری. کس لفظ کا ترجمہ مرزا جی کر رہے ہیں؟ مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. بے شرم بولنے والا، بے غیرت سننے والے. بے شرم بولنے والا، بے غیرت سننے والے. جن بے غیرتوں کو اتنی حیا نہیں ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی اتنی بڑی اس شخص نے گستاخی کر دی، کوئی اس سے پلٹ کے پوچھے کہ بے شرم آدمی تو اپنی ماں باپ کے لیے جملہ بولے گا مر کے مٹی ہو گئے؟ تو سیدنا حسن حسین یا علی کے لیے ایسا جملہ بولے گا؟ بے شرم تو کہ نہیں بولوں گا. بے غیرت تو مریم کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا ان کا تقدس، ان کی بزرگی، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کا مقام نہیں؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مرزا جی کہتے ہیں لوگ مجھے بھول چکے تھے، میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی. اس کا مطلب ہے حضرت مریم کو شک تھا جی نازبیوں؟ نازبیوں سے پوچھو، ہمارے سامنے بیٹھتے تھے آپ پہلی مرتبہ میں کہتے وہ مجھے شک تھا، سوری غلطی ہو گئی. حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا؟ نہیں تو جب مریم نے فرشتے کو یہ کہا تھا مجھے کیسے ہو سکتا جب شک تھا؟ کہتے ان کو تو پتا تھا، کیوں علم غیب تھا. کہتے ہیں اس پہ جبرائیل کہتا ہے آپ کے بیٹے کو تو ہم نشانی بنانے لائے. یہ جبرائیل کہے گا؟ نشانی تو اللہ بنائے گا نا، جبرائیل کو کیا پتا؟ مارے چلا جا رہا ہے دھول میں لٹ. یہ باحثیت انسان، وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح، لیکن ان کو ایک خدشہ تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے. یہ وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا جوڑنے میں لگی ہوئی ہے، کچرا کنڈی سب کچھ جمع کر رہی ہے. ہم گئے مرزا جی بھانمتی بیٹھو، بھانمتی کیا بولے چلی جا رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے چنا تو صحیح ہے. ابے مرزا جی اوپر ہی تو بول کے آئے ہو، میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی تھی. اب کہہ رہے ہو کہ مجھے چنا تو صحیح. مرزا جی کیا بولے چلے جا رہے ہو؟ تمہارے لیے تو استاد غالب کہہ گئے جروں میں بک رہا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی. بکے جا رہے ہو. پتہ ہے سامنے وہی بیٹھے ہوئے جو مداری کے بندر کی ڈگڈگی اور اس کو بندر کو ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تم ڈانس دکھا رہے ہو، وہ بے وقوف بن رہے.